اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ایک کنسرن یہ ضرور پایا جاتا ہے. ایون دفتر خارجہ کے اندر بھی کچھ حکام سے میری بات ہوئی تو ان کے اندر بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ایون کہ اگر اس طرح کی روٹین کی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ شاید سفارتکاری سے واقف نہیں ہیں، جو ڈپلومیٹک اب جب یہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دکھانے کے لیے یہ لیٹر تیار ہیں، تو میری جو کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس معاملے کو یہ اچھالیں گے اتنا یہ مزید کمپلیکیشن بڑھیں گی اور مزید پرابلمز ہوں گی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں اور عام جو روٹین کی ڈپلومیٹک کیبلز ہوتی ہیں اس کو اگر آپ سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. چیف جسٹس کو پیش کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا قومی سلامتی سے کیا تعلق ہے؟ بالکل مجھے تو کوئی ریزن یہ سمجھ نہیں آتی کہ، اور جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ تھا یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ کو نظر نہیں آئے، وزیر اطلاعات اور پلاننگ کے وزیر ہیں وہ اس معاملے پر کر رہے ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ حکومت شاید اس سے ایک سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی ایک ریفرنس انہوں نے دائر کر رکھا ہے، ایک رائے چاہیے ان کو 63A کے حوالے سے، تو شاید اس کو یہ سارے معاملے کو اب سپریم کورٹ میں لے جانے کی ایک جو کوشش ہے وہ پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا سارا معاملہ ہے یہ تو بیسیکلی ایک سازش ہے. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس کا اس معاملے کے اوپر کوئی مینڈیٹ بنتا ہے. اگر یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو تو آپ کنونس کر لیں. جتنی میرے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے وہ حکومت کہ اس موقف سے، اس دعوے سے بالکل بھی کنونس نہیں ہے، اور وہ تو بلکہ پریشان بھی ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو اس طرح پبلکلی اچھالا جا رہا ہے جس سے چیزیں شاید مزید کمپلیکیٹ ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لیٹر والے معاملے کو لے کر کے گورنمنٹ کوئی اپنی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتی ہے. جو ابھی تک میں نے سینٹیمنٹ دیکھا ہے، لگتا ہے یہ کہ انہوں نے ایک اور کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار لی ہے جس سے ان کے لیے مزید پرابلمس بڑھیں گی. کامران یوسف، اگر یہ معاملہ عدم اعتماد کا کسی نہ کسی طرح سے یہ حل ہوگا، یا حکومت جیتے گی یا اپوزیشن جیتے گی، لیکن پاکستان نے یہاں رہنا ہے اور جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں انہوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. تو دونوں صورتوں میں پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے جو مسائل ہیں وہ کس طرف جائیں گے جب یہ معاملہ ایک طرف ہوگا؟ یہ سب سے بڑا اس وقت کنسرن یہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یا وزیر اعظم عمران خان کو کہ مے بی وہ طریقے عدم اعتماد سے بچ نہ پائیں، اور اس سے بچنے کے لیے شاید وہ ڈیلیبریٹلی وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے آپ نے کہا کہ جو آپ کے ریلیشن شپ ہیں کئی ممالک کے ساتھ، وہ کہیں اس کو سیبوٹاج کرنے کی ایک ایفرٹ تو نہیں ہے ولنگلی اور ان ولنگلی. اور دوسرا میرے خیال میں ایک جو کلیرٹی ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں
وہ اس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید وزیر اعظم عمران خان نے کوئی وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں، روس کا ایک انہوں نے دورہ کیا کہ بہت بڑی کوئی شفٹ آ گئی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ پیچھے بھی چلے جائیں، بہت سے اہم معاملات کے اوپر ہم نے بگ پاورز کے ساتھ اختلاف کیا۔ میں ایک اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب قطر، سعودی عرب اور جی سی سی کنٹریز کے درمیان جب ایک سٹینڈ آف ہوا، ایک تنازع ہوا، تمام جو جی سی سی کنٹریز ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، تو اس وقت نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ لوگ سعودی عرب کے سعودی کنگ نے اس وقت پاکستان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ یہ نیوٹرل پوزیشن کچھ نہیں ہوتی، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے قطر کے حوالے۔ پاکستان نے اس کے باوجود سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے کہ ہم اس موقع پر کسی ایک فریق کی طرف جائیں، بلکہ آپ نے ایک بیلنس پوزیشن لی اور قطر اس سے خوش ہوا اور قطر کی وجہ سے آپ کو اس میں فائدہ بھی ہوا، آپ نے ایک مشکل فیصلہ لیا۔ تو ابھی شاہد یہ جو تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم جی بڑی وہ کوئی تیر مار رہے ہیں، اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو روس والا جو معاملہ ہے، اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے انہوں نے ضرور ایک کال کی تھی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو، وہ بھی میں نے خبر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نظر ثانی کریں، اور یہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے بھی کہا کہ ہم نے جو اپنا پرسپیکٹو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت روٹین کا معاملہ ہے ملکوں کے درمیان۔ امریکہ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے اوپر، باقی ممالک کے اوپر بھی دباؤ ڈالا کہ آپ یوکرین کے معاملے پر یو این جنرل اسمبلی میں جو قرارداد آ رہی ہے وہ روس کے خلاف ووٹ دیں۔ اور اگین پاکستان بھی اسی طرح سے اپنے دوست ممالک ایون امریکہ سے جہاں پہ ان کے مفادات کی بات ہوتی ہے ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ والا کام نہ کریں، اس سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ روٹین کی کمیونیکیشن چلتی رہتی ہے۔ اس کو اس طرح سے مس کنسٹرو کرنا کہ نہیں جی وہ امریکہ نے اگر آپ سے اپنا ایک پرسپیکٹو شیئر کیا ہے تو شاید وہ آپ کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بالکل اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اور ویسے بھی اگر تو یہ اگر تو یوکرین والا جو معاملہ ہے، یوکرین اگر ہمارے بارڈرنگ ملک ہوتا ہے، امریکہ کو ہمارے بیسز چاہیے ہوتے، اوور فلائٹ پرمیشن چاہیے ہوتی، پھر تو میں سمجھتا کہ واقعی امریکہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم ان سے تعاون نہیں کر رہے۔ اور اب تو ویسے بھی افغانستان سے وہ نکل گئے ہیں، جو ہماری ان کے ساتھ کوآپریشن ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ ضرور ہے، بٹ اتنی بڑی اس وقت امریکہ کی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جو ہم نہیں مانیں گے تو امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ بالکل تہس نہس ہو جائیں گے۔ تو یہ کلیئرٹی بھی یہاں پہ ضروری ہے۔ آج ان وزراء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خط 7 مارچ کا ہے اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، تو اس کا یہ کیا تعلق ہے ایک دن کا؟ یہ تو دیکھیں اگر مزید تفصیلات آئیں گی تو تب پتہ چلے گی، بلکہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نواز شریف ہیں وہ ایک مرکزی کردار ہے اس ساری سازش کے۔ اب نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے، ٹھیک ہے وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور عمران خان کے وہ کوئی کزن تو نہیں ہے یا بھائی تو نہیں ہے، وہ ان کے پولیٹیکل رائول ہیں۔ اور اگر وہ لندن میں بیٹھ کے اگر ایک لیجٹمیٹ طریقے سے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اگر وہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے